خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ آج ماہ محرم شریف 1446 سن ہجری کی 7ویں تاریخ ہے، اور الحمدللہ ملک کے مختلف حصوں سے عاشقان صحابہ اور اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے۔ نماز فجر ادا کر کر ہم بیان میں شریک ہیں۔ امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حج کے لیے جا رہے تھے۔ جو کھانے پینے کا سامان جس اونٹ پر تھا وہ اونٹ پیچھے رہ گیا۔ بھوک پیاس کی کیفیت تھی۔ ایک خیمہ نظر آیا جس میں ایک بوڑھیا عورت، ایک بوڑھیا تھی۔ آپ نے پیاس کے بارے میں فرمایا تو اس نے تینوں کو دودھ نکال کر پیش کیا، فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ کھانے کو تو گھر میں کچھ نہیں، بکری ہے جسے دودھ نکالا تھا، کھانا تو اسی کو ذبح کر کے کھا لے۔ ٹھیک ہے، اس بکری کو ذبح کیا اور اس کو پکایا اور کھا لیا۔ خیر، پھر فرمایا کہ ہم قریشی ہیں، اپنا تعارف پیش کیا کہ ہمارا کس قبیلے سے، کس خاندان سے تعلق ہے۔ دونوں نبی مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ خاندان کتنا عالی شان خاندان ہے۔ تو کبھی ہمارے پاس آنا ہو تو آنا، ہم انشاءاللہ آپ کو جو آپ نے ہم پر مہربانی کی ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ ابھی سفر میں تھے، حج کو جا رہے تھے۔ جب اس عورت بوریا کا جب شوہر گھر آیا اور ساری کیفیت پتہ چلی تو کہا کہ عجیب عورت تو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی، دودھ بھی دے دیا اور بکری بھی ذبح کروا دی۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد بڑے قسمہ پرسی کے عالم میں، بڑے پریشانی کے عالم میں، غربت تھی اور کافی پریشانی تھی، تو یہ دونوں میاں بیوی جو بڑھیا تھی یہ اور اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں وہ اپنا گزر بسر کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسا ہمارا نظام بن جائے۔ ایسے میں وہ بڑھیا کہیں جا رہی تھی تو راستے میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے باہری جلوہ فرما تھے۔ آپ کی نظر جب اس بڑھیا پر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ خاتون ہمیں پہچانتی ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ ہم وہی ہیں، حج کو جا رہے تھے، اور ہماری اس طرح آپ نے خیر خواہی کی، اس طرح آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ تو ہاں وہ سارا واقعہ یاد آ گیا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے، اور اپنے غلام کو کہا کہ انہیں میرے بھائی حسین کے پاس لے جائیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر، وہ حضرت امام علی مقام، امام تشنقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائی نے آپ کو کیا دیا؟ اس سے کہا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے۔
تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قدر انہیں انعام عطا کر دیا، اور اپنے غلام کو فرمایا کہ انہیں سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب لے جاؤ۔ وہ تینوں تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ حسنین کریمین نے آپ کو کیا دیا؟ تو جو دیا تھا وہ سارا اس نے بیان کر دیا کہ انہوں نے مجھے، دونوں حضرات نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عنایت فرمائے، 1000 ایک بھائی نے اور 1000 ایک بھائی نے دیے۔ آواز نہیں آ رہی نا؟ آ رہی ہے؟ آپ اشارہ کر رہے نہیں آ رہی، کم ہو گئی ہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو 2000 دینار اور 2000 بکریاں عطا فرمائی۔ یوں وہ 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹی اور شوہر کے پاس پہنچی۔ یہ سخیوں کا گھرانہ تھا اور عطا کرنے والوں کا گھرانہ تھا، اور یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخی تھے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سخی تھی، اور یہ سخی کیوں نہ ہوتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ایسی ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایسے سخی ہیں کہ حضرت فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے، سخاوت سے آگے کا درجہ ہے جود و کرم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تو پرورش ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی، تو ان کی سخاوت کا عالم، اور پھر جب دونوں مولا علی اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ایسی، تو سوچئے کہ امام حسن اور امام حسین کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تربیت تھی نا، یہ دونوں شہزادے تو تربیت کے شاہکار تھے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو سخاوت کی جو میں نے آپ کو بات بیان کی، ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بابا جان یعنی امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرے بابا جان یتیموں محتاجوں کے گھر خود راشن اور دیگر ضرورت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے گھر تشریف لائے۔ دیکھا تو بڑے پریشانی کا عالم تھا، تو ارشاد فرمایا اسامہ کیوں پریشان ہو، خیریت تو ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پریشانی بتائی کہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہے اور کوئی سی صورت نہیں ہے کہ میں اپنا قرضہ کیسے ادا کروں۔ آپ فرماتے یہ بات ہے، کوئی نہیں، آپ کا قرضہ ہم اتار دیں گے۔ لہذا آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا قرضہ اتار دیا، یعنی اس کو بلایا جس کا قرضہ تھا، وہ بلا کے جتنا قرضہ تھا سارا قرضہ عطا کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کو دعائیں دیتے رہے کہ انہوں نے مجھ پہ کرم کر دیا اور میرا سارا قرضہ اتار دیا۔ یہ سخیوں کا گھرانہ تھا، مطلب بڑی خوبصورت کردار یہ خاندان اہل بیت کا ہے، خوبصورت ترین کردار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں،
ان کی خدمت میں یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑا عجیب و غریب آپ نے اپنی سوچ ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ ان کے سامنے ایک شخص آیا جس سے کوئی ضرورت تھی، سائل مانگنے والا، مطلب کچھ ضرورت تھی، حاجت تھی۔ اس نے اپنی تحریر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ آپ یہ تحریر پڑھیں کہ میری کیا کیا حاجت ہے، کیا میری پریشانی ہے۔ آپ نے بغیر پڑھے اس کی ضرورت پوری فرما دی۔ سنیے گا، بغیر تحریر پڑھے اس کی حاجت، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ کسی نے کہا کہ علی جا، اس نے آپ کو تحریر دی تھی، آپ تحریر پڑھتے اور تحریر پڑھنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ فرماتے یا پھر عطا فرما دیتے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک میں تحریر پڑھتا، یہ آدمی اتنی دیر تک اپنی حاجت لیے میرے آگے شرمندہ کھڑا ہوتا۔ مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ یہ شخص میرے آگے کھڑا رہے شرمندہ، اور میں اتنی دیر تک اس کی تحریر پڑھتا رہوں۔ اگر اللہ پاک مجھ سے پوچھے کہ تو نے سائل کو اتنی دیر تک کھڑا کیوں کیا کہ وہ ذلیل ہوا، تو میں اپنے رب کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کرے۔ ذرا بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے انداز ہوتے ہیں۔ آج کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور لوگوں کی حاجتوں سے وابستہ ہوتی ہے، مگر وہ رلاتے ہیں، دھکے کھلاتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں، سیدوں کے غلاموں، ذرا سوچو کہ اس اعلیٰ اور بہترین گھرانے کا انداز کیا تھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ میں کسی کی عرضی پڑھوں، گزارش پڑھوں، اتنی دیر تک وہ میرے آگے شرمندہ کھڑا ہو، کہ اس کو ذلت محسوس ہو۔ لہذا اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے، کوئی ایسی سیٹ پر ہے، کوئی ایسے منصب پر ہے، کوئی ایسی ذمہ داری پر ہے کہ اس سے لوگوں کی حاجتیں جڑی ہوئی ہیں، حاجتیں وابستہ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان کی حاجتیں پوری کرے۔ اگر وہ ان کی حاجتوں کے آگے آڑ بن جائے گا، کوئی ایسی پریشانی ان کے آگے کھڑی کر دے گا، جواب نہیں دے گا، رسپونڈ نہیں کرے گا، ٹال مٹول سے کام لے گا، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ جب اس کی حاجت ہوگی تو اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری نہ فرمائے گا۔ کو ڈرنا چاہیے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ یہ ایسے سخی تھے، ایسے عطا کرنے والے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ غور کیجئے، اب ان کے بابا جان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اب شان سنیے۔ حضرت سیدنا ابو البختری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ان کے اپنے بارے میں پوچھا گیا، ان سے اپنے بارے میں یعنی مولا علی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اسے دیا۔ مجھ سے جب کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اسے دیا، اور جب نہ مانگا تو بن مانگے اس کو دیا۔ کیا کمال کے عطائیں تھی، عطاؤں پر عطائیں تھی۔ اللہ پاک ان کی عطاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ان کے کردار کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی حسن سلوک کرنے کی، دل جوئی کرنے کی، خوش کرنے کی اللہ پاک ہمیں بھی عادت عطا فرمائے۔ جیسے آپ ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، کتنا موقع ملتا ہے ثواب کمانے کا، دل خوش کرنے کا، دل جوئی کرنے کا، سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں۔
حضرت سیدنا امام حسین، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں قریب کچھ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو امام علی مقام سے انہوں نے درخواست کی کہ حضور آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھانا تناول فرما لیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا، شفقت و محبت کا عالم دیکھیے کہ آپ آگے بڑھو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، تھوڑا سا کھانا کھایا، چند لقمے آپ نے لیے، پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے کھانے کی حاجت نہ تھی. کیا فرمایا؟ مجھے کھانے کی حاجت نہ تھی، صرف تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے میں نے کھائے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کھائیں. دیکھو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر دل جوئی کرنے کا جو انداز ہمارے سامنے، یقین مانے بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں، آدھی تو کل گھر تو جائیں گے آپ، یہاں بھی ہو، بعض اوقات گھر میں نا ہمارے بچے کچھ ہماری طرف بڑھا دیتے، ابو کچھ کھا لے، نہیں ہٹو، منع ہے کہنا نہیں کھانا. ارے اللہ کے بندو، بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اگر کوئی ایک نوالا، آدھا نوالا، دو نوالے، کوئی ایسی چیز ہے جو کھانے میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے، تو دل جوئی کے لیے بندہ دو نوالے لے لے، دو چیزیں لے لے، کیا حرج ہے یار. یہاں بیٹھے یہاں بھی کوئی سی آفر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. میں دیکھا دل جوئی یا کسی کو خوش کرنا، میں بہت عرصہ ہوا یہ واقعہ نہیں سنایا، آج موقع ملا تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بہت پہلے سنایا تھا. ایک مرتبہ ہفتہ وار اجتماع میں امیر سنت کے ایک رسالے کا اعلان ہوا، تو میں بھی تھا اس اجتماع میں، اور میں نے وہ رسالہ بھی لیا. تو رسالہ لے کر میں امیر سنت کے یہاں حاضر ہوا جہاں امیر سنت تھے، اور امیر سنت کو جا کر میں نے کہا چلے خوش ہو جائیں گے امیر سنت کا ماشاءاللہ رسالے کا اعلان ہوا. تو میں نے جا کر امیر سنت کو جیسا کہ رسالہ پیش کیا کہ حضرت ہم میمنی میں بات کرتے ہیں نا کہ حضرت رسالے جو اعلان تھی آج ماشاءاللہ رسالہ اچھی گیا، یعنی یہ رسالہ آج اعلان ہوا ہے یا ماشاءاللہ آپ کا رسالہ آ گیا. امیر سنت نے مجھ سے رسالہ لیا اور یوں دیکھنے لگے نا، ارے ماشاءاللہ، خوش ہو رہے تھے. اب یہ خوش ہو رہے تھے، میں بھی خوش ہو رہا تھا، تو یوں خوشی کا یہ آپس میں تبادلہ ہو رہا تھا، وہ ایک اچھا اظہار کر رہے تھے. اچھا اب اتفاق دیکھے کہ جیسے امیر تو رسالہ دیکھ رہے تھے، میری نظر ٹیبل پہ اسی رسالے پر پڑ گئی، یعنی وہ رسالہ اس سے پہلے کہ میں امیر سنت تک وہ رسالہ پہنچا ہوں، آپ کے پاس وہ رسالہ پہنچ چکا تھا. مگر آپ نے جب میں نے رسالہ دیا تو آپ نے مجھے یہ نہیں کہا اچھا اچھا عمران ٹھیک ہے، میرے پاس آ گیا ہے پہلے سے رسالہ، آپ نے ایسا نہیں کہا. آپ نے لیا اور ایسا انداز اختیار کیا کہ جیسے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کیوں کہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مجھے آ کر ایک حدیث سناتا ہے، ایک شخص مجھے آ کر ایک حدیث سناتا ہے، اور وہ حدیث میں نے اس کی پیدائش سے پہلے سنی ہوئی ہوتی ہے، مگر اس سے میں حدیث اس طرح سنتا ہوں جیسے آج پہلی بار اس سے حدیث سن رہا ہوں. وجہ دل جوئی. اور ہمارا ایسے کوئی واقعہ شروع کرے نا، کوئی بھی ہم بیٹھے ہوئے کوئی واقعہ شروع کرے کہ وہ ایک جنگل تھا تو وہاں اچھا 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 وہ جنگل والا، ارے میرے بھائی وہ جنگل نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایک ہی جنگل ہے جو تم نے دیکھا ہے اور کوئی جنگل دیکھا ہی نہیں ہے. مطلب ہم فوراً اس کی بات کاٹ لیتے ہیں. اور تھوڑی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اب بات کر کے ارے ہاں وہ کہنا چاہ رہے، ارے بھائی وہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. خدا کے بندے سن تو لو، یعنی سننا نہیں آتا ہمیں، ہم سنتے ہی نہیں ہیں فوراً. اچھا اب تو بات کاٹنے کا بڑا ماڈرن انداز ہے، بڑا ڈیسنٹ انداز آج کل بات کاٹنے کا. بات کاٹنا سنت نہیں ہے، یاد رکھیں. کوئی بات کر رہا ہو تو بات کاٹنا سنت نہیں ہے.
لیکن اب بات کاٹنے کا بڑا خوبصورت اور مہذب بندہ، خوبصورت کیا بولوں گا، ایک بڑا ہی انداز نکالا ہے. بات کرتے کرتے کوئی بات ہوگی تو کہیں معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. گئی بھیس پانی میں. ارے وہ برا مت مانیے گا، بات کاٹ رہا ہو، نہیں بات کاٹ چکے، جو کرنا تھا کر چکے. آپ سے صبر ہی نہیں ہوا، آپ سے برداشت ہی نہیں ہوا. تو آپ بولو گے لمبی اتنی کرتا ہے، بھائی تو صبر بھی تو کماؤ، صبر کر کے اجر بھی تو کماؤ نا. ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ بہت زیادہ لمبی نہیں کرنی چاہیے، آدمی مختصر سے بات کر لے مگر مکمل تو کرے. تو بات کاٹے نہیں. اور یہ انداز جو آج کل ہمارے، معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ارے کاٹ دی پوری بات، اچھا پھر دوبارہ، اچھا چلو پہلی بار میں تو کر دیا، دوبارہ پھر آئے گا. اس کی عادت سی ہو گئی ہے، بات کرنے ہی نہیں دیں گے. اس سے بھی دل جو ہی نہیں ہو، مطلب آدمی کا دل دکھتا ہے، یار میری بات سن تو لو، میں آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، سنتے نہیں میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ہمیشہ بات سنیں. یہ والد کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی بات سنیں، بچوں کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کی بات سنیں، بیوی کو چاہیے شوہر کی بات سنیں، شوہر کو چاہیے بیوی کی بات سنیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات سنیں. آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آئیں، اجتماع میں آئیں، سیکھنے کے لیے آئیں، اخلاقیات سیکھنے کے لیے ہم آئیں. اخلاقیات میں سے فن سماعت ایک ورڈ ہے. کیا ورڈ ہے؟ فن سماعت. سننے کا فن نہیں آتا، نہ فن سماعت آئی، نہ فن تکلم آیا، نہ بولنے کا فن آیا، نہ سننے کا فن آیا. ڈانٹتے جھاڑتے وہ بس چل رہے ہوتے. ہم الحمدللہ جس گھرانے کے ہم نوکر ہیں، اہل بیت کے گھرانے کا نوکر ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، مجھ پہ کیسا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کیسا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا. بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی. اللہ ہمیں پنجتن کی غلامی میں قبول کرے، اہل بیت کی غلامی میں قبول کرے، اور ہمیں اخلاق، عمدہ اخلاق عطا کرے. ان کے اخلاق پڑھیں. امام علی مقام، امام حسین کے اخلاق کربلا کے میدان میں، امام حسن مجتبیٰ کے اخلاق، ان کے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، ان کی والدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق. کیا تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ان دنوں میں خاص اخلاق، اور اخلاق کے ساتھ ساتھ ان کی سخاوت کا واقعہ، ایک سالانہ واقعہ سن لیں. اس گھرانے میں کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. مولا علی، خاتون جنت، امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ مولا علی سے کہ میرا لباس لیں، فروخت کر دیں اور کھانا لے لیں. آپ لباس لے کر کے 6 درہم میں آپ نے لباس فروخت کر دیا. جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے نام پر دے دو. اور مولا علی اللہ کے شعروں کو مانگے اللہ کے نام پر، یہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ 6 کے 6 درہم انہوں نے فقیر کو صدقہ کر دی.
گھر میں کھانے کو نہیں ہے. کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اس اہل بیت اطہار کے گھرانے نے، جن کے صدقے آج ہم کھا رہے ہیں، جن کے صدقے آج ہم کھا رہے ہیں، جن کا صدقہ آج ہم کھا رہے ہیں، جن کی خیرات ہم کھا رہے ہیں. اس گھرانے نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 6 کے 6 درہم صدقہ کر دیا. اب آگے جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے اور کہتا ہے یا ابو الحسن، یہ مولا علی کی کنیت ہے، یہ اونٹنی خریدو گے؟ تو آپ نے فرمایا خریدیں گے. پیسے نہیں ہیں. کوئی نہیں، ادھار خرید لو، بعد میں پیسے دے دینا. کتنے کی اونٹنی؟ 100 درہم کی. ٹھیک ہے، اونٹنی لی اور آگے بڑھے. آگے بڑھے تو ایک اور شخص نظر آیا. کہ اونٹنی کتنے کی خرید؟ اونٹنی بیچو گے؟ آپ نے فرمایا بالکل بیچ دیں گے. کہ کتنے کی خریدی؟ کتنے کی بیچو گے نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ کتنے کی بیچو گے؟ کتنے کی خریدی؟ تو آپ نے فرمایا 100 کی. کہا 60 اوپر لے کر ہمیں بیچ دو. آپ نے 160 میں اونٹنی بیچی. آگے بڑھے، اونٹنی بیچنے والا پھر ملا. کہا یا ابو الحسن اونٹنی کہاں گئی؟ کہا بیچ دی. کہا کتنے میں؟ کہا 160 میں. کہا 100 ہمارے واپس کر دو. 60 لیے، گھر گئے، خاتون جنت کی جولی میں ڈال دیے. آپ نے کہا کہ یہ 60 درہم کہاں سے ہے؟ کہا اللہ. آپ نے فرمایا میں نے تجارت دارین کی ہے. آپ تو ولی ہے نا، ولایت تو آپ کے در سے بٹتی ہے. آپ تو معاملہ سمجھ گئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. کہ میں نے اللہ کی راہ میں 6 دیے، اللہ پاک نے مجھے 6 کے 60 کر کے لوٹا دیے. اللہ پاک نے مجھے 6 کے 60 کر کے لوٹا دی. کہ جو ہماری راہ جو ایک دیتا اللہ پاک اس کو اس کا 10 گنا عطا فرماتا ہے، اس کی مثل 10 عطا فرماتا ہے. آپ سمجھئے سارے معاملے کو. خیر، معاملہ اب گفتگو ہوئی سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں معاملہ ہوا میرے ساتھ. آپ نے فرمایا علی، کل جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے نا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جو اونٹنی خریدنے آئے تھے وہ میکائیل علیہ السلام تھے. اور جو تم نے اونٹنی بیچی اور خریدی نا وہ میری بیٹی جنت کی سواری، میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ کی جنت کی سواری اونٹنی تھی. اے علی تمہیں اللہ پاک نے مقام عطا کیا ہے، تمہیں اللہ پاک نے جو زوجہ عطا کی ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تمہیں اللہ پاک نے جو بیٹے عطا کیے ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور تمہیں اللہ پاک نے جو سسر عطا کیا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہے. اور ویسے مولا علی تو ہیں ہی سارے ولیوں کے سردار. ولایت جس کو ملتی ہے میرے مولا علی کے در سے ملتی ہے، انہی کے در سے بٹ رہا ہوتا ہے. تو یہ سخیوں کا گھرانہ ہے. یہ دے دیتے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں، خرچ کر دیتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی سخاوت عطا کرے، ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی حسن اخلاق عطا فرمائے، نرمی عطا فرمائے، معاف کرنا عطا فرمائے، دل جوئی کرنا عطا فرمائے، مسلمانوں کو دل خوش کرنا عطا فرمائے. یہاں فیضان مدینہ میں ہزاروں ہیں، سلام کو عام کریں، مصافحہ کریں، حال احوال لیں، خود تھوڑی تکلیف یہاں کا کسی کو راحت پہنچا دیں، کمال ہو جائے گا. یار یہ عادتیں مل گئی نا، یقین مانے ہمارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہاں تو بس ہے نہیں، یہ ہمارے اندر یہ تربیت نہیں ہے. سارا مسئلہ ہماری تربیت کا ہے. میں سب کا کھاؤں جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے. بالکل ایک عجیب و غریب ہمارا مزاج بن گیا ہے. نرمی، پیار، محبت، سخاوت، درگزر، معاف کرنا، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں جو یہ اہل بیت کا گھرانہ ہمیں سکھاتا ہے، سرکار کا گھرانہ ہمیں سکھاتا ہے. کیونکہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے
حضور کا ہے۔ اللہ پاک اس گھرانے کا ہمیں مرتے دم تک غلام رکھے۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، اس گھرانے، سب مل کر بولو، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ ان کا تذکرہ کرتے رہے، ان کو یاد کرتے رہے، علی علی کرتے رہے، حسین حسین کرتے رہے، خاتون جنت کو یاد کرتے رہے، بی بی فاطمہ کو یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس امام حسن مجتبیٰ کو یاد کرتے رہے، اس پورے گھر کو یاد کرتے رہے۔ ہماری گھر کی مشکلیں ان کے صدقے حل ہوتی ہیں۔ مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ان کے صدقے بھی ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں، ہمارے لیے آسانیاں اللہ پاک ان کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ، ان کے نام آج بھی لیتے ہیں تو انرجی آ جاتی ہے، آج بھی کہتے ہیں علی، انرجی آ جاتی، طاقت آ جاتی، ہمت آ جاتی ہے، حوصلہ آ جاتا ہے، کچھ کرنے کا دل کرتا ہے۔ مولا علی کا نام لیتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا نام لیتے ہیں، ہمیں عفو و درگزر یاد آ جاتا ہے۔ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو استقامت اور کچھ قربانی دینے کا دل کرتا ہے، کچھ لٹا دے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان علم ہو فدا ایک خاندان اہل بیت۔ یہ قربانیوں والا گھرانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس گھرانے کا فیضان عطا فرمائے اور ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کا اللہ پاک ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ مدنی چینل